بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ ہمارے ادارے درود اکیڈمی کے مخلص ساتھی اور ذمہ دار، جن کا نام صوفی عامر ریاض نقشبندی ہے، ان کے کچھ مشاہدات میں پہلے بھی اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں۔ کل رات انہوں نے اپنا ایک مشاہدہ سنایا۔ یہ مشاہدہ دلائل الخیرات کی برکت پر مشتمل ہے۔ دلائل الخیرات کی وجہ تالیف کا ایک واقعہ نہایت ہی مشہور و معروف ہے، جو کہ آپ احباب نے سن رکھا ہوگا۔ تاہم مختصر سا واقعہ آپ احباب کو دوبارہ سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ساری بات کی واضح سمجھ آ سکے۔ سید محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک جگہ عصر کی نماز کا وقت ہوا تو وضو کرنے کے لیے پانی تلاش کرنے لگا۔ تبھی میری نظر ایک کنویں پر پڑی، جس میں پانی تو موجود تھا لیکن پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی موجود نہ تھے۔ بڑی فکر ہوئی کہ نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے لیکن کنویں سے پانی نکالنے کا کچھ خاص انتظام نہ تھا۔ یہ سارا واقعہ ایک لڑکی مکان کی چھت پہ کھڑی دیکھ رہی تھی، تو اس نے پوچھا، کیا ماجرا ہے، کیوں فکر مند ہے؟ شیخ نے فرمایا، بیٹی، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، وضو کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے لیکن پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی موجود نہیں ہے۔ تو لڑکی نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ شیخ نے فرمایا، میرا نام محمد بن سلیمان جزولی ہے۔ یہ سن کر اس بچی نے کہا، اچھا، تو آپ ہیں محمد بن سلیمان جزولی، جن کی شہرت کا ڈنکا پورے عالم میں بج رہا ہے لیکن کنویں سے پانی تک نہیں نکال سکتے۔ اور یہ کہہ کر اس لڑکی نے اپنا تھونک کنویں میں ڈالا تو کنویں کا پانی کناروں پر آ کر باہر چھلکنے لگا۔ شیخ نے وضو کیا اور نماز پڑھنے کے بعد اس بچی کے گھر تشریف لے گئے اور کہنے لگے، تجھے قسم ہے، بتا تو نے یہ مقام کیسے حاصل کیا؟ تو لڑکی نے کہا، یہ جو برکت اور کرامت آپ نے دیکھی ہے، یہ سب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی بدولت ہے۔ تب شیخ نے قسم کھائی کہ وہ درود کے متعلق ایک کتاب تحریر کریں گے، اور یوں دلائل الخیرات کتاب وجود میں آئی۔ شیخ نے اس لڑکی سے پوچھ کر وہ درود جو کہ وہ لڑکی پڑھتی تھی، وہ درود بھی اپنی کتاب دلائل الخیرات میں تحریر فرما دیا، لیکن اس کی فضیلت و عظمت اور اسرار و رموز کو مخفی رکھتے ہوئے اس درود کی کتاب کے کسی بھی حصے میں نشاندہی نہ فرمائی۔ یہ سارا واقعہ ہے دلائل الخیرات کی تالیف اور برکت کا۔ عرصہ دراز سے اہل درود اور عشاق اس درود کو تلاش کرنے میں سرگردہ رہے، لیکن وہ درود کسی کے ہاتھ نہ آیا۔ تاہم وقت کے ساتھ ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے اہل نظر اور اہل علم حضرات نے اس کی پیش گوئی بھی کی اور کتاب میں موجود ایک درود جسے صلاۃ البیر کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، عوام کے سامنے پیش کیا۔ تاہم صلاۃ البیر کے بارے میں بھی کوئی یہ حتمی رائے نہیں قائم کر سکا کہ یہ وہی درود ہے جو کہ اس لڑکی کے ورد میں تھا۔ کل رات صوفی عامر ریاض صاحب نے اپنا مشاہدہ دلائل الخیرات کے بارے میں کچھ یوں بیان کیا کہ میں یہ واقعہ اس مبارک کمرے میں بیٹھ کر آپ کو سنا رہا ہوں جس میں منہ مبارک شریف رکھا ہوا ہے۔ عامر بھائی درویش منش انسان ہے
اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت کے طفیل عامر بھائی کو بہت سے تبرکات بھی عطا ہوئے ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ آج سے 14-15 سال پہلے کی بات ہے، میں تونسا شریف جا رہا تھا کام پر یعنی ڈیوٹی پر، اور لیٹ ہو رہا تھا۔ 9:30-10 بجے میں نے ڈیوٹی پر پہنچنا ہوتا ہے۔ چنانچہ میں اے سی کوچ میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص کوچ میں سوار ہوا اور میرے برابر والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور میرا نام لے کر کہنے لگا، عامر بھائی کیا حال ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے سلام کا جواب دے کر کہا، جی میں ٹھیک ہوں۔ اب وہ شخص میرے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ میں چونکہ پہلے ہی ڈیوٹی پر سے لیٹ ہو رہا تھا تو اس کی گفتگو سے مجھے کوفت ہونے لگی۔ اوپر سے پریشانی یہ کہ ایک جگہ راستہ بھی بلاک تھا۔ اس سبب میری پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا کہ آج میری کمپنی کے باس لازمی طور پر مجھ پر برہم ہوں گے۔ ایسے میں یہ شخص میرے برابر آ کر بیٹھ گیا اور گفتگو کرنے لگا، جس سے مجھے کوفت ہونے لگی کیونکہ میں اس شخص کو جانتا تک نہیں تھا۔ وہ شخص مجھ سے پوچھنے لگا کہ آپ دلائل الخیرات پڑھتے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں میں پڑھتا ہوں، اور یہ جواب میں نے بے دھیانی میں دیا۔ میری پریشانی کو بھانپتے ہوئے کہنے لگا کہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اور آپ الجھن کا شکار ہو رہے ہو۔ کہنے لگا، میں آپ کے پاس ایسے ہی نہیں آیا بلکہ مجھے حکم دیا گیا ہے، تبھی میں آپ کے پاس آ کر بیٹھا ہوں۔ اچھا چلے پہلے آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے جیب سے موبائل نکالا اور کوئی نمبر ڈائل کرنے لگا اور کہنے لگا، جس بندے کو میں کال کرنے لگا ہوں اسے ہر جمعرات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں نہ صرف حیران ہوا بلکہ پشیمان بھی ہو گیا۔ اس نے کال ملائی اور بات کرنے لگا کہ 10 بجے یا 10:30 بجے 2 منٹ پہلے یا 2 منٹ بعد راستہ کلیئر ہو جائے گا، اور پھر وہی ہوا۔ ٹھیک 10:32 پر راستہ کلیئر ہو گیا اور ٹریفک بحال ہو گئی۔ پھر وہ شخص دوبارہ مخاطب ہوا اور پوچھنے لگا، دلائل الخیرات پڑھتے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں پڑھتا ہوں۔ پوچھا، کتنا عرصہ ہو گیا دلائل الخیرات پڑھتے ہوئے؟ میں نے جواب دیا، کم و بیش 7-8 سال سے دلائل الخیرات شریف پڑھ رہا ہوں۔ یہ سن کر اس نے کہا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اس کوچ میں بیٹھو اور عامر ریاض سے ملاقات کرو۔ میں جنات کا عامل ہوں اور جناتی علاج کرتا ہوں۔ ابھی بھی ایک جگہ پر جنات کا کیس حل کر کے آیا ہوں، تو واپسی پر مجھے حکم دیا گیا کہ آپ سے ملاقات کروں، اور میں آپ کی خاطر ہی اس کوچ میں آ کر بیٹھا ہوں۔ پھر اس نے دلائل الخیرات کتاب نکالی اور بدھ والے دن کی منزل کھول کر اس کے ایک درود شریف کی نشاندہی اس طرح سے کی کہ جہاں سے درود شریف شروع ہو رہا تھا وہاں پر اللہ کا لفظ لکھا، اور جہاں پر درود اینڈ ہو رہا تھا وہاں پر بھی اللہ کا لفظ لکھا۔ پھر مجھے کہنے لگا، یہ ہے وہ درود شریف جو وہ لڑکی پڑھا کرتی تھی، اور صاحب دلائل الخیرات کو یہی درود شریف اس بچی نے بتایا تھا اجازت کے ساتھ۔ اور اب صاحب دلائل الخیرات شریف یعنی شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہ درود شریف صوفی عامر ریاض ندیم کو بتا دو، اور یہی درود آپ کو بتانے کے لیے میں اس کوچ میں سوار ہوا ہوں۔ اس شخص کی یہ باتیں سن کر میں نے اسے کہا کہ آپ مجھے اس درود شریف کے پڑھنے اور آگے بتانے کی اجازت بھی دے دو۔ اس شخص نے کہا، جی ہاں آپ کو اس کی مکمل اجازت ہے۔ اس شخص نے اپنا نام اسماعیل بتایا۔ میں نے کہا، اسماعیل صاحب اپنا موبائل نمبر بھی عنایت کر دیں۔ تو کہنے لگا، میرا کوئی نمبر نہیں ہے، جب حکم ہوگا تب دوبارہ ملاقات بھی ہو جائے گی۔ میں نے کہا، اچھا ایسا کرتے ہیں، آپ اپنا موبائل مجھے دے دو، میں آپ کے نمبر سے اپنے نمبر پر مس کال کر دیتا ہوں۔ تو کہنے لگا، بہت چالاک ہو، یہ کام بھی نہیں کرنا آپ نے۔ چنانچہ گاڑی روکی،
ہم نیچے اترے تو وہ شخص پہلے سے باہر موجود تھا جسے ہر جمعرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ نیچے اترے تو اسماعیل صاحب نے کہا، ہماری شکلیں یاد کر لو، تم بہت جلد ہماری شکلیں بھول جاؤ گے، شکلیں بھول جاؤ گے لیکن نام یاد رہ جائے گا۔ اور پھر یہی ہوا، 15 سال گزر گئے، ان کی شکلیں ذہن سے نکل گئی، صرف نام یاد رہ گیا۔ تو چلتے چلتے اسماعیل صاحب کہنے لگے کوئی مٹھائی وغیرہ ہی کھلا دو۔ تو وہاں ایک شخص تھا جو دودھ کا گلاس دیتا تھا 150 روپے کا، پستہ بادام ڈال کر۔ میری جیب میں ٹوٹل 500 روپے تھے۔ میں نے دل میں سوچا کہ چلو میں اپنی ضرورت کے پیسے کسی سے ادھار لے لوں گا، انہیں ان پیسوں سے دودھ پلا دیتا ہوں۔ چنانچہ دودھ والے کی دکان پر گئے، دکاندار نے دودھ کاڑ کر دیا، ہم نے دودھ پی لیا۔ تو میں نے جیب سے پرس نکالا پیسے دینے کے لیے، تو جیسے ہی میں نے پرس نکالا اس شخص نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا کسی سے پیسے ادھار لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دودھ ہم پلا رہے ہیں، تم ہمارے مہمان ہو۔ یہ سن کر میری حیرانگی میں مزید اضافہ ہو گیا کہ اس نے میرے دل کی بات کیسے جان لی، اور پھر وہ شخص اسی پریشانی اور حیرانی میں مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ آج مجھے حکم دیا گیا کہ میں اس درود شریف کو عام کر دوں، اور گزارش یہ ہے کہ جن جن احباب تک یہ اسرار و رموز سے بھرا خزانہ یعنی درود شریف پہنچے وہ میرے لیے دل سے دعا کر دیں، بلکہ ہمیشہ مجھے اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ عامر بھائی بیان کرتے ہیں یہ درود شریف صرف ایک واسطے سے مجھ تک پہنچا ہے، یعنی پہلے ایک بچی نے صاحب دلائل الخیرات کو بتایا، پھر صاحب دلائل الخیرات نے اسماعیل صاحب کو بتایا، اور پھر اسماعیل صاحب نے مجھے بتایا، اور اس طرح سے یہ درود مجھ تک پہنچا۔ میرے عزیزو، عین ممکن ہے یہ باتیں آپ کو من گھڑت محسوس ہوتی ہوں، لیکن رب کعبہ کی قسم یہ سب حقیقت پر مبنی ہے، اور درود شریف کی دعوت و تبلیغ کی نیت سے آپ احباب تک پہنچاتے جا رہے ہیں تاکہ آپ احباب میں درود شریف کا ذوق شوق مزید بڑھتا چلا جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ اہل درود دلائل الخیرات پڑھنے میں کبھی ناغہ نہیں کرتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیٹھے بٹھائے سہولت کے ساتھ ولایت مل جائے تو ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ دلائل الخیرات پڑھنے کا لازمی معمول بنا لے۔ ولی اللہ بننے کے لیے دلائل الخیرات کا ورد شرط اول ہے، اور بغیر کسی پیر و مرشد کے روحانیت کا سفر طے کرنا چاہتے ہیں تو دلائل الخیرات کا ورد اپنے اوپر فرض کر لیں، کوشش کریں روزانہ پڑھیں، ورنہ ہفتے میں ایک مرتبہ یعنی جمعے والے دن تو لازمی پڑھ لیا کریں۔ اور دلائل الخیرات پڑھنے کے لیے برکت کی نیت اور برکت کے حصول کی خاطر کسی سے بھی اجازت لے لیں، قاری صاحب سے اجازت لے لیں، عالم با عمل سے اجازت لے لیں، یا کسی بزرگ ولی اللہ سے اس کے پڑھنے کی اجازت لازمی لیں۔ تاہم اگر اجازت لینا ممکن نہ ہو یا کوئی ولی اللہ میسر نہ ہو جس سے اجازت لی جا سکے، خاص کر خواتین کے لیے یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اجازت نہیں لے سکتی کسی سے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر اجازت لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ ایک حزب پڑھ لیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ پوری کتاب پڑھ لیں، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جمعے والے دن بھی پوری دلائل الخیرات ایک مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے بہتر دلائل الخیرات کی کتاب مکتبۃ العلم اردو بازار لاہور والوں کی ہے، کیونکہ اس میں ترجمے کے ساتھ ساتھ دلائل الخیرات کی تفسیر بھی ہے۔ جب آپ تفسیر پڑھیں گے تو اسرار و رموز کا خزانہ آپ کے دل میں اترے گا۔ اور مکتبۃ العلم والوں کی دلائل الخیرات کے کئی سینکڑوں نسخے
ہمارے ادارہ درود اکیڈمی نے اپنے ممبرز میں فروخت بھی کیے، جنہیں کافی ممبرز نے پسند کیا، لہٰذا کوشش کرے کہ مکتبۃ العلم والوں کی دلائل الخیرات خریدیں۔ لاہور میں رہنے والے احباب اردو بازار جائیں تو بڑی مشہور دکان ہے مکتبۃ العلم، ان سے خرید لیں۔ اور اگر آپ کو نہ مل رہی ہو یا گھر بیٹھے حاصل کرنا چاہتے ہوں تو ہمارے ادارے کو آن لائن آرڈر بک کروا کر گھر بیٹھے یہ کتاب 3-4 دن میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دلائل الخیرات کا وہ درود شریف جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے اور جو کہ صوفی عامر ریاض ندیم نقشبندی صاحب کو اجازت کے ساتھ عطا کیا گیا، اسی ویڈیو کے آخر میں ساتھ اٹیچ کر رہا ہوں۔ میرے پاس عربی لکھنے کا کوئی سافٹ ویئر نہیں ہے، اس لیے زبر زیر کے ساتھ لکھنے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے، تاہم پھر بھی جی جان لگا کر کسی نہ کسی ذریعے سے اس درود کی تصویر ویڈیو کے ساتھ ویڈیو کے آخر میں اٹیچ کر دی ہے، کیونکہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا والے 14 سلام کی تصویر بذریعہ واٹس ایپ لینے کو کہا تھا ممبرز کو کہ آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ میسیج کر کے یہ تصویر میرے سے لے سکتے ہیں، تو بہت سے لوگوں نے الزام لگایا تھا کہ واٹس ایپ پر اس لیے بلاتے ہیں تاکہ نظر نیاز اور ہدیے کی ڈیمانڈ کر سکیں۔ تو اللہ گواہ ہے، درود شریف کی کسی بھی خدمت کے عوض کبھی کسی سے 1 روپیہ تک نہیں لیا۔ آپ میں سے کئی سو احباب جب یہ ویڈیو سن رہے ہوں گے تو انہیں اس بات کا یقین آ جائے گا کہ جب بھی کسی نے کوئی تصویر مانگی ہے، کوئی رہنمائی لی ہے، کوئی سوال کا جواب پوچھا ہے، تو بدلے میں ہم نے کسی سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، بلکہ اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے درود شریف کی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ تو پتہ نہیں پھر بھی لوگ خوش کیوں نہیں ہوتے۔ بہرکیف اس مرتبہ درود شریف کی تصویر ساتھ ہی اٹیچ کی جا رہی ہے ویڈیو کے، اور ساری بات تفصیل سے سمجھا دی ہے۔ امید ہے اب واٹس ایپ تک آنے کی نوبت نہیں آئے گی آپ کو، آپ بھی خوش اور ہم بھی سکون میں۔ باقی رہے نام خدا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔